السلام علیکم ویورز، لرن ود آمنہ چینل میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ایک یہودی عورت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا، تو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کھانے نے خبر دی۔ تو آئیے مکمل تفصیل جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ہے ان کاموں کے لیے قیام وہی ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے کر نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی سازش کی۔ اس نے یہ پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا بھونا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ سے یہ معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے، یعنی کون سا زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کی ران، جو کہ آپ بہت شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا کہ اے ابو القاسم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری کا بھونا ہوا گوشت ہدیے کے طور پر لائی ہوں۔ اس سے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس وقت وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ نے بکری کا بازو لے لیا اور اسے منہ میں رکھا۔ حضرت بشر بن برا بن معور نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازو منہ سے لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دے دی، کھانے نے خبر دے دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان میں رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشر بن برا آپ کے ادب اور لحاظ کے سبب کھانا کو تھوک نہ پائے، حالانکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب بنت حارث کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا، کیا اس کھانے میں تو نے زہر ملا دیا تھا؟ اس نے عرض کیا، جی میں نے زہر ملایا تھا۔ تو اس عورت نے کہا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کھانے میں زہر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ہڈی نے بتا دیا تھا کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ نبی ہوئے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا اور آپ بچ جائیں گی، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، جانے دیا۔ صحابہ نے عرض بھی کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ نے درگزر سے کام لیا۔ انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عفو درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا، ان پر زہر کا اثر کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سر میں پچھنے لگلوا لیں، یعنی فاسد خون نکلوا دیں۔ تو صحابہ نے ایسا ہی کیا، البتہ حضرت بشر بن برا زہر کے اثر سے وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد 3 برس تک زندہ رہے، لیکن اس زہر کا اثر محسوس فرماتے رہے، یہاں تک کہ مرض وفات میں اس کا اثر کچھ زیادہ ہی محسوس فرمایا۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ،
میں نے خیبر میں جو کھانا کھا لیا، میں اس کا اثر آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی ہے۔ جی تو اسی طرح مزید اسلامی معلومات کے لیے لرن ود آمنہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ آپ تک میری ویڈیو بآسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔